آپ نماز بھی پڑھتے ہو، دعا بھی کرتے ہو، محنت بھی کرتے ہو، پھر بھی پیسہ آتا ہے اور ترنت ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ شاید اللہ آپ کو کمانے سے نہیں، برکت سے روک رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف ایک عادت ہے۔ آج میں جو بتانے والی ہوں، اگر آپ نے اس عادت کو نہیں چھوڑا تو چاہے جتنی بھی محنت کر لو، جتنی بھی کوشش کر لو، رزق بند ہی رہے گا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں رخسار انصاری، اور آج کا ٹاپک صرف ویڈیو نہیں، ایک وارننگ ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عادت کی جو انسان کو غریبی کے قریب اور اللہ کی ناراضگی کے قریب لے جاتی ہے۔ وہ ایک عادت کیا ہے؟ وہ ایک عادت ہے جھوٹ اینڈ دھوکہ۔ جی ہاں، چاہے بزنس میں جھوٹ بولو، جاب میں جھوٹ بولو، ریلیشن شپ میں جھوٹ بولو، یا اپنی حالات کو چھپانے کا جھوٹ بولو۔ جھوٹ صرف بولنا ہی نہیں ہوتا، سچ کو چھپانا بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ قرآن سے دلیل۔ قرآن میں کیا کہا گیا؟ سورہ النحل میں فرمایا گیا، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ذرا سوچو، اگر کامیابی نہیں ہوگی تو رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ان کا کیا ریزن ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے کا؟ ڈر کے وجہ سے۔ کیا لوگوں کو ڈر لگتا ہے انہوں نے کوئی چوری کی ہوتی ہے، ان کو چھپانا ہوتا ہے اپنا جھوٹ؟ یا پھر پیسہ زیادہ کمانے کے لیے، اپنے بزنس میں پیسہ زیادہ کمانے کے لیے، پروفٹ کے لیے کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا دکھانا یا اس سے ریلیٹڈ جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنی غلطی چھپانے کے لیے، انہوں نے جو غلطی کی ہوتی ہے اس کو چھپانے کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں میں ہم ایک بات بھول جاتے ہیں، رزق دینے والا کوئی کلائنٹ نہیں ہے، کوئی باس نہیں ہے، رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ جھوٹ کا نقصان۔ اب جھوٹ بولنے سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے، چلیے جانتے ہیں۔ پہلا ہے برکت ختم۔ جی ہاں، جھوٹ بولنے سے آپ کے گھر میں، آپ کی کمائی میں برکت ایک دم ختم ہو جاتی ہے۔ دل بے چین۔ آپ کا دل ہمیشہ بے چین رہے گا، ہمیشہ سیڈ رہے گا۔ آپ خوشی میں بھی آپ خوش نہیں ہو پاؤ گے۔ پیسہ ٹکتا نہیں۔ اگر آپ سوچو گے میں جھوٹ بول کے پیسہ کما تو لوں، لیکن وہ پیسہ آپ کی سیونگز میں نہیں ہوگا، آپ کے پاس وہ پیسہ رکے گا ہی نہیں، آپ اس کو سیو کر ہی نہیں پاؤ گے۔ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی رشتہ بچا رہے ہو، جھوٹ بول کے بچا رہے ہو، وہ رشتہ زیادہ دن تک ٹک ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے دوری، یہ آٹومیٹکلی آپ کو اللہ سے دور کر ہی دیتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کما تو رہا ہوں پر سکون نہیں مل رہا ہے۔ حدیث میں فرمایا، محمد آپ نے فرمایا، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف۔ ذرا سوچو، جہنم کا راستہ کبھی جنت کے رزق سے بھرا ہو سکتا ہے کیا؟ اب ہم جان لیتے ہیں سچ کی برکت کیا کیا ہوتی ہے، سچ بولنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا برکت ہوتی ہے۔ کم پیسہ لیکن سکون زیادہ ہوتا ہے۔ بھلے آپ پیسہ کم کماؤ لیکن سکون آپ کے پاس بہت ہوتا ہے، آپ کا دل بے چین نہیں ہوتا۔ چھوٹی انکم ہوتی ہے، بڑی برکت ہوتی ہے۔ لوگ بھروسہ کرتے ہیں، لوگ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اللہ ڈائریکٹلی آپ کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے لیے سچ بولتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اس کے لیے سارے راستے کھول دیتا ہے۔ جھوٹ صرف زبان سے نہیں ہوتا۔ بہت لوگ کہتے ہیں میں تو جھوٹ بولتا ہی نہیں، لیکن سچ یہ ہے، کوالٹی کم کر کے فل چارج لینا، جانتا ہوا غلط پرومس کرنا، غلطی کو چھپا لینا، آمدنی کا سچ نہ بتانا، فیک لائف اسٹائل دکھانا، یہ سب بھی ایک جھوٹ ہی ہے۔ اللہ صرف الفاظ نہیں دیکھتا، نیت اور اعمال دونوں دیکھتا ہے۔ قرآن کی تنبیہ، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ صرف دکان والوں کے لیے نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے، جو کسی سے جھوٹ بولتا ہے۔ اور جہاں اللہ تباہ کا لفظ یوز کرے وہاں برکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ کا اثر روح پر بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، جب انسان بار بار جھوٹ بولے، ہر دفعہ ہر لفظ میں جھوٹ بولے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ نماز میں مزہ نہیں آتا، وہ انجوائمنٹ نہیں ہوتی، دعا میں آنسو نہیں آتے، آپ دعا کرتے وقت رو نہیں پاتے، شکر ختم ہو جاتا ہے، اور جب روح کمزور ہوتی ہے تو رزق بھی کمزور ہو جاتا ہے۔
आप सबके मन में एक सवाल ये भी उठता होगा, क्यों पैसा आता है पर टिकता ही नहीं? पैसा आ तो रहा है पर वो हमारे पास टिक नहीं रहा है। आखिरकार इसका रीज़न क्या है? आजकल लोग कहते हैं इनकम तो ठीक है पर सेविंग ज़ीरो है, सेविंग्स कुछ हमारे पास हो ही नहीं रही। इसका रीज़न है झूठ से आई कमाई, धोखे से आया पैसा, गलत तरीके से मिला रिस्क। अल्लाह देता है मगर रोक भी लेता है। हदीस सच की ताकत। नबी ने फरमाया, सच बरकत लाता है और झूठ बरकत मिटा देता है। इसलिए देखा जाता है कुछ लोग कम कमाकर भी खुश होते हैं, सुकून से जीते हैं। कुछ लोग ज़्यादा करने पर भी परेशान ही रहते हैं। अगर अभी सुधर जाए तो क्या होगा? अगर अभी से आपने सोच लिया कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, हमें किसी को धोखा नहीं देना है, हमें किसी को झूठ और धोखे के साए में नहीं रखना है। अगर आज आप सच बोलना शुरू कर दो, हलाल पर सब्र करो, हलाल पर जितना आपको मिल रहा है आप उतने पर सब्र करो, धोखा छोड़ दो, किसी से बेईमानी, किसी से गद्दारी छोड़ दो। तो एक बात हमेशा अपने जहन में याद रखना, अल्लाह पास्ट नहीं देखता, आपने अपने पास्ट में क्या किया है, आपने अपने भूतकाल में क्या किया है, अल्लाह वो नहीं देखता। अल्लाह तबाह देखता है, आपने क्या अब किया है, क्या आप अब कर रहे हो। अल्लाह आज भी बंद रास्ते खोल सकता है अगर आप नेकी, सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते पर चलो तो। एक बात हमेशा याद रखना, अपने जहन में हमेशा एक बात बिठा कर रखना, कम पैसा आए लेकिन चैन के साथ आए। वो कम पैसे में वो सुकून हो, वो सब्र हो, वो चैन हो, ये ज़्यादा पैसे आने से कहीं बेहतर है। क्योंकि ज़्यादा पैसा आए और आपको सुकून ही ना मिले, जो आपकी नींद को छीन ले, जो आपको सोने ही ना दे। आज एक फ़ैसला करो, अपने मन से, अपने दिल से एक फ़ैसला करो, सच चुभे तो भी चलेगा पर झूठ से रिस्क नहीं चलेगा। और अगर आज आपके पास कम है पर आप सच पर हो तो याद रखो, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं। और अगर आपके पास ज़्यादा है पर झूठ के साथ तो वो सिर्फ इम्तहान है और कुछ भी नहीं। और आज एक वादा करो, अपने दिल से वादा करो, अपने मन से वादा करो, चाहे हमें कम मिले, चाहे हमें थोड़ा ही मिले, पर हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे। क्योंकि धोखा देने वालों के साथ अल्लाह भी नहीं होता, झूठ बोलने वालों के साथ अल्लाह भी नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें सच। सच बोलेंगे, नेकी और सच्चाई के रास्ते पर